أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ طہارت کے مسائل میں آج ہمارا نیا ٹاپک ہے استحاضہ کے مسائل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہم نے جتنے بھی ٹاپک کیے ہیں، لیسن کیے ہیں، پیچھے ہم نے مختلف ٹاپک پر کیے ہیں۔ آج ہمارا اگلا نیو ٹاپک استحاضہ کے مسائل پر ہے۔ استحاضہ کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ استحاضہ کیا چیز ہے۔ استحاضہ دراصل، استحاضہ کی بات سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ استحاضہ ہے کیا۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو بعض خواتین کو پورا مہینہ بغیر رکے مسلسل آتا رہتا ہے، یا مہینے میں صرف 2-4 دن رک بھی جاتا ہے۔ استحاضہ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ اس مرض کی بیمار خاتون کو مستحاضہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس استحاضہ کے احکام جو ہیں حیض اور نفاس کے احکامات سے الگ ہیں۔ تو دیکھیے، دوبارہ عرض کر دیتی ہوں کہ استحاضہ سادے لفظوں میں بتا رہی ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایک تو پیریڈز کا خون ہے جو ہر مہینے 5 دن یا 7 دن یا 3 دن یا جتنے بھی دن آتا ہے، 10 دن، جو بھی ہر ایک کی جسم کی اپنی عادت ہوتی ہے، لیکن ایک بلڈ آتا رہتا ہے قطرے قطرے کی شکل میں، یا تھوڑا تھوڑا یا زیادہ، وہ ہے استحاضہ، اس کو کہتے ہیں استحاضہ کا۔ تو وہ ایک بیماری ہے، وہ اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اور جو عورت اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہے اس عورت کو کیا کہتے ہیں؟ مستحاضہ، عربی زبان میں مستحاضہ کہتے ہیں۔ یعنی مستحاضہ ہے وہ جو جس کو یہ استحاضہ کی بیماری لگی ہوئی ہے، اور یہ جو جسم سے خون نکلتا رہتا ہے پورا مہینہ، کبھی رک جاتا ہے پھر نکلنے لگتا ہے، پھر رک جاتا ہے پھر نکلنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ کوئی لگی بندی کیفیت نہیں ہوتی بلکہ چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ، اس کو کہتے ہیں استحاضہ، یعنی استحاضہ۔ تو استحاضہ کے مسائل پر میں بات کروں گی کہ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے، یعنی کہ یہ جو بار بار مسلسل خون چلتا ہے، اس سے پہلے اگر یہ بیماری لگنے سے پہلے اس کو یہ بات پتا ہو کہ میرے جو ایام حیض ہیں، یعنی پیریڈز کے جو دن ہیں، ہر مہینے کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں یا پھر کتنے دن رہتے ہیں۔ اب ویسے اگر کسی بھی عورت یا لڑکی کو یہ بات پتا ہو کہ بیماری تو مجھے اب لگی ہے، پہلے میرے 5 دن چلتے تھے، 6 دن چلتے تھے، 7 دن چلتے تھے، یا 3 دن چلتے تھے، اور کس تاریخ کو چلتے تھے، کب سے کب تک، مہینے کے شروع میں چلتے تھے، آخر میں چلتے تھے، درمیان میں چلتے تھے، تو یہ اب یہ بیماری لگ گئی یا بار بار، اب پہلے والی کیفیت کسی بھی بندی کو یہ بات پتا ہو تو کرنا کیا چاہیے کہ اسے اپنی گزشتہ عادت کے مطابق، یعنی جو اس کا پہلے سلسلہ چل رہا تھا اس بیماری ہونے سے پہلے، اس کو کہتے ہیں گزشتہ عادت، جسم کی عادت ہوتی ہے نا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی گزشتہ عادت کے مطابق اپنے پیریڈز کے یعنی حیض کے دن شمار کرے۔ یعنی کہ جتنے دن، اس کے اوپر ایسا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں جو پیریڈز کے دن ہے نا اس کے اوپر احکامات ہیں کہ آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھنی، تو آپ کو اگر کسی بھی لیڈی کے جسم سے پورا مہینہ خون آ رہا ہے تو کیا وہ پورا مہینہ نماز نہیں پڑھے گی؟ نہیں، وہ پڑھے گی۔ وہ کیا کرے گی؟ پڑھے گی۔ وہ کیسے پڑھے گی؟ وہ یہ سمجھ جائے کہ میں تو مستحاضہ ہوں، مجھے تو بیماری ہے، اب میں نے بیماری سے علاج بھی کرنا ہے، اور کرنا کیا ہے کہ مجھے ناپاکی کے دن کون سے ہیں مجھے پتا کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پچھلی جو عادت ہے، پچھلی جو اب یہ بیماری ہونے سے پہلے آپ کا پیریڈز کب چلا کرتے تھے، مہینے کے شروع میں، بیچ میں، درمیان میں، کوئی تاریخ آپ کو پتا ہو یا کچھ آپ کو آئیڈیا ہو کہ 5 دن، 6 دن، 7 دن، 10 دن، تو اس کے مطابق آپ اپنے وہ پیریڈز کے دن اس کے مطابق گزاریں گی، اور اس دوران میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے نا وہ احکامات آپ اس کے اوپر عمل کریں گی۔ باقی سارے دنوں میں نہیں کہ آپ کو ایک ایک ڈراپنگ ہو رہی، قطرہ قطرہ بلڈ لگ رہا ہے تو آپ نے نماز ہی چھوڑ دی، نہیں، صرف آپ نے ان دنوں میں چھوڑ دینی ہے، باقی دنوں میں آپ نے اس کی احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ان دنوں میں جو خاص احکامات ہیں ناپاکی والے، وہ اس پر عمل کرنا ہے، باقی دنوں میں آپ سمجھ جائیں کہ میری تو یہ بیماری ہے۔ اور ایام حیض گزرنے کے بعد، یعنی یہ پیریڈز کے جو دن کا جو مدت ہوگی اس کے گزرنے کے بعد، اگر بلڈ کی جو کیفیت ہے وہ آ بھی رہی ہے تو بھی
مستحاضہ عورت جو ہے، جو اس بیماری میں مطلب جس کو یہ بیماری ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ غسل کرے گی معمول کے مطابق اور اپنی نماز روزہ ادا کرنا شروع کر دے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے کہ عموماً خواتین کو یہ بیماری ہوتی ہے اور وہ خواتین کے روزے آ جاتے ہیں، تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ اب ہم روزہ کیسے رکھیں، یا نماز برابر وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کو یہ بیماری ہو جاتی ہے، تو وہ سوچتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو سادے سے لفظوں میں دوبارہ بتا دوں کہ جو آپ کے پیریڈز کے دن پہلے سے شروع سے آپ کو پتا ہے نا، 5 دن 6 دن 7 دن، بس آپ ان دنوں میں یہ سمجھیں کہ یہ میرے پیریڈز کے دن ہیں، باقی میرے بیماری کے دن ہیں. آپ نے ان دنوں سے نکل کے غسل کر کے، جیسے آپ پہلے کرتی تھی اسی طرح آپ نے غسل کر کے اپنی نماز شروع کر دینی ہے اور اپنا روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے. اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبائش رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ جبائش بھی لکھا ہوا ہے، فاطمہ بنت ابی جبائش رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہینہ بھر پاک نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں. سمجھ رہی ہے بات کو؟ لہذا حسب عادت جب حیض شروع ہو تو آپ کیا کریں کہ آپ اس وقت نماز چھوڑ دیں، لیکن جب عادت کے دن پورے گزر جائیں تو پھر اپنے آپ خون کو، جسم کو دھو لو اور اپنا نماز پڑھو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کسی نے واقعہ پوچھا تھا مسئلہ، تو نبی کریم نے یہی بتایا کہ جتنے دن پیریڈز کے ہیں اتنے دن آپ کے ناپاکی کے دن ہیں، وہ آپ نماز کے چھوڑ دو، روزہ ان دنوں کا چھوڑ دو، لیکن اس کے دن پورے کرنے کے بعد بھلے یہ بیماری رہتی بھی ہے تو بھی آپ نے اس کا تو علاج بھی کرنا ہے ساتھ، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑنی اور آپ نے روزہ بھی نہیں چھوڑنا، بلکہ غسل کر کے اور آپ نے اپنا نماز اور روزہ جاری کر دینا ہے. اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کو استحاضہ ہے، مستحاضہ ہیں، آپ بیمار ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ناپاکی نہیں، بلکہ یہ ایک رگ کا خون ہے جو کہ خواتین کے جسم سے خارج ہوتا ہے، تو اس کا پھر علاج ہوگا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.